اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی معروف کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے فعل ماضی مجہول کے بارے میں، فعل ماضی مطلق مجہول۔ تو فعل ماضی مطلق مجہول، تو مجہول کسے کہتے ہیں؟ مطلب جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، مجہول مطلب کہ وہ بندہ تو مجہول سا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فعل جس کے اندر فاعل کا علم نہ ہو، تو جس کو آپ پیسو وائس کہتے ہیں، اسے ہم جو ہے اردو میں مجہول کہتے ہیں، عربی میں بھی اسے ہم مجہول کہتے ہیں۔ فعل مجہول ایسا فعل جس میں فاعل کا علم نہ ہو۔ تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا، گردان وہی ہے، سیم اسی طرح آپ نے کرنی ہے، اسی طرح آپ نے چارٹ بنانا ہے۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے آپ نے فعلا پڑھا تھا، اب آپ نے فعلا کی جگہ پہ فعلا کر دینا ہے، مطلب فے کے اوپر جو زبر تھی اس کو پیش بنا دینا ہے، اور فے عین کے اوپر جو زبر تھی اس کو زیر بنا دینا ہے۔ تو اگر زیر پہلے سے ہی موجود ہے تو پھر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے فعلا فعلا، ضربا ضربا، ضربا کا مطلب اس نے مارا، اور ضربا اس کو مارا گیا۔ جیسا کہ آپ کو بورڈ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میں نے فعل ماضی مجہول لکھا ہوا ہے، اور نیچے میں نے وہی آپ کے سامنے چارٹ بنایا ہے۔ فعلا سے کیا بنا تھا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ مطلب جو مذکر غائب، مونث غائب، مذکر حاضر، مونث حاضر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے اگلا یہ جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ والا جو ضربا ہے، ضربا سے کیا بنے گا؟ ضربا، مطلب اسے مارا گیا۔ اور اسی طرح داخلہ سے کیا بنے گا؟ دخیلا، اس کو داخل کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ خارجہ سے خرجہ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر میں بات کروں یہ ضربا، تو اگر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں تو کیا کریں گے آپ؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، اور آخر میں متکلم کے دو صیغے ضربتو، ضربنا۔ تو یہ جو دو متکلم کے صیغے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، اور یہ جو حاضر کے دو لائنیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، اور یہ جو غائب کی دو لائنیں ہیں ان کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو یہ والی جو ہے واحد کی لائن ہے، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے یہ تثنیہ کی لائن ہے جس کو ہم دو کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، تو یہ جمع والی لائن ہے۔ تو جی امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہو۔ تو اگر میں آپ کو اس کی سمری بیان کروں تو سمری یہ ہے کہ آج ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی مطلق مجہول کے بارے میں۔ تو مجہول کہتے ہیں ایسا فعل جس میں فاعل کا علم نہ ہو، اور دوسرا ہم نے پریکٹس پڑھی ہے فعلا سے فعلا۔ فعلا آپ سمجھ لیں کہ ایک وزن آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور اسی وزن کے اوپر آپ نے ضربا سے ضربا، ضربا، یہ جو ہاتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، 15 صیغے ہیں اور 14 صیغے ہیں اور 15 آپ کے پور ہیں، تو آپ اسی پہ پریکٹس کریں۔ جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اسی طرح آپ ضربا کی پریکٹس کر لیں۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ تو یہ کچھ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو بڑا پیپر میں تو ضرور آتی ہیں، پوری گردان بھی آ سکتی ہے، تو کچھ صیغے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے جی آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔